یہ سورۃ فاتحہ ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کے آغاز کے اندر، یعنی پہلی بڑی صورت، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو بسم اللہ بھی پہلے ہے لیکن الحمدللہ سے آغاز ہے۔ اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک بنیادی نام جو ہے وہ ہے ام الکتاب۔ جس طرح ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حدیث جبرائیل، جس کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں کرتے ہیں، احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسی حدیث کا نام ہے ام السنہ، وہ اس حدیث کا نام ہے۔ اور یہ جو سورت مبارکہ ہے قرآن مجید کے اندر، یہ جو سورت فاتحہ ہے، اس کا نام ہے ام الکتاب۔ یہ میں اس لیے آپ کو دونوں چیزیں ملا کر دے رہا ہوں کہ جب آپ کے ذہن میں ایک آئے تو دوسرا نام بھی آ جائے۔ یعنی ام السنہ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام والی حدیث ہے، اور ام الکتاب، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ام الکتاب کون سی سورت ہے تو آپ بتا دیں کہ سورت فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب۔ اور اس کو ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحائف اس دنیا کے اوپر نازل فرمائے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے اوپر، ان ساروں کا خلاصہ تعلیمات کا اللہ تعالیٰ نے تین کتابوں کے اندر رکھا، تورات، انجیل اور زبور کے اندر، اور ان تین کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، اور اس سارے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ ابھی سمجھے ہے نا؟ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب، یعنی تمام کتابوں کی ماں، بنیادی ایسی صورت کہ جس صورت کے اندر پچھلی ساری کتابوں اور صحائف جو انبیاء پر نازل ہوئے ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ بھی اسی ایک سورت فاتحہ کے اندر ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کا سارا نچوڑ اور اس کا جو منبع ہے وہ بھی اسی سورت کے اندر ہے۔ اس کا ایک نام سورت شفا بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے اس سورت کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو آپ یہ سورت پڑھ کر دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ سورہ شفا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، تو جو بندہ اس سورت کی 7 آیتوں کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا۔ یہ کوئی عام سورت نہیں ہے سورت فاتحہ جی، ٹھیک ہے جی؟ سورت فاتحہ ایسی سورت ہے، 7 آیتیں ہیں، آپ پڑھیں نا، 7 آیتیں ہیں، تو جو بندہ یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند فرما دے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور بات، اس کی فضیلت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ابھی ہم اس کا آغاز کریں گے نا تو میں نے کہا فضیلت پہلے بیان کر دوں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں، یا جتنی بھی قومیں آئی ہیں، یعنی ہماری امت محمدیہ سے پہلے کسی کو اس طرح کی صورت عطا نہیں کی گئی جس طرح کے نبی مصطفیٰ کو صورت فاتحہ عطا کی گئی، اور ہر صورت ایک دفعہ نازل ہوئی۔ یہ ایسی صورت ہے جو مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام ہے جی سبع مثانی۔ سبع مثانی وہ اس لیے ہے، سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، اور مثانی کا مطلب ہے جو 2 دفعہ پڑھی گئی ہو، یعنی مکہ کے اندر بھی پڑھی گئی اور مدینہ کے اندر بھی پڑھی گئی، اس لیے اس کا نام ہے سبع مثانی۔ اور بھی بے شمار نام ہیں، ایک نام اس کے اندر وافیہ بھی ہے، سورۃ الوافیہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ پوری ہونے والی صورت۔ یہ بھلا کیوں ہے، ذرا آپ تھوڑا سوچیں، یہ بڑا آسان سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ پوری ہونے والی صورت، اس صورت کو جب بھی کوئی پڑھے گا پورا پڑھے گا، کیوں جی؟ یہ حقیقت ہے نا۔ اور صورتیں ہیں نا، وہ کچھ آیتیں پڑھ کے بندہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا ہے نا، تو ایک آیت پڑھ لی، 2 4 ایسی۔ اس صورت کو آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی امام جب بھی پڑھے گا اس صورت کو مکمل پڑھے گا، اس کو ادھورا کوئی نہیں پڑھتا۔ اس لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ الوافیہ، یعنی پوری پڑھے جانے والی صورت۔ جو بھی الحمد سے شروع کرے گا وہ آخر تک اس کی 7 آیتیں پوری پڑھتا ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت کے اندر ایک بات ہے، یعنی اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کو کوئی ادھورا نہیں چھوڑتا ہے، اس کو پورا ہی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ سورہ صلات بھی ہے۔ سورہ صلات کا مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کی جو آپ نماز یا ہم پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ صلات ہے، یعنی نماز کی صورت ہے، ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس سورہ فاتحہ کو۔ یہ اس کے فضائل کے اندر بات ہے، اور بھی بے شمار نام اس کے ذکر۔ سورۃ الکنز بھی ہے، اور سورۃ المناجات بھی اس کا نام ہے، سورۃ التفویض بھی اس کا نام ہے، سورۃ دعا بھی ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے، یعنی دعائیہ انداز ہے نا، تو اس کو سورۃ دعا بھی کہتے ہیں۔